رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معاویہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی۔ یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا، ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں، یہ سوال تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ۔ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ انا شئتم کا مطلب، انا جو ہے ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی۔ اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے۔ تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ obviously انڈرسٹوڈ ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ۔ تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں۔ البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو، خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے۔ دس از ناٹ رائٹ۔ بیوی کو بھی لے کے جائے، کیونکہ بعض شوہر کہتے ہیں نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے، میں تب گھر میں داخل ہوں گا، آؤں گا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے مناسب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو؟ یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو۔ تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا۔ ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز، محمل، باسکٹ کہہ لیں، جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی، اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس میں تمہیں مار پڑنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں۔ اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک دن پوچھا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔
لیکن جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بار بار اللہ نے پلٹنے کا موقع دیا، توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اچھے کام کرنے کا چانس دیا ہے ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے فائدہ اٹھانا۔ بہت سی معزز آیات کریمات میں قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گناہ کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، وہ گناہ کی ایک لذت ضرور ہوتی ہے وقتی طور پر، نفس چاہتا ہے اس کو بار بار کرے، کوئی بھی غلط کام اس کو کر کے ایک مزہ آتا ہے، وہ ہمارا جو حیوانی نفس ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اس وقت، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس خوشی کے بعد جو تکلیف آنے والی اس بندے پر آتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، میل ہوتا بینڈ ہونا، ٹلٹ ہونا، میلًا عظیما، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی جو لوگ خود بھٹکے ہوئے ہیں خود تمہیں بھی اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تم میری طرف واپس آ جاؤ، وہ بہت ہی بری ہوگی، تو بہتر ہے کہ نہ ہی جائے اس طرف، تو وہ ہمیں روکتا ہے اس سے، نہیں جاؤ ادھر، نہیں جاؤ۔